नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बगावत का मामला क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीके इंसाफ को क्या एक और बड़ा धचका लगा है और ये जो धचका है इसके पीछे एक खास टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है। आसिफ अली जरदारी ने अब किसके कंधे पर बंदूक रखकर किसको निशाना बनाया है, इस पूरे मामले में एक गेम करने वाले किन दो अहम किरदारों की निशानदेही हुई है और आपको इस इशू के मुतल्लिक दो दिलचस्प और पुरअसरार वाकयात भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शतरंज की बिसात पर कितना खौफनाक खेल खेला जा रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक खास टेलीफोन कॉल का किस्सा क्या है और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुबैना बगावत की असल कहानी क्या है। आपको इसके मुतल्लिक एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक खबर के अंदर कौन सी बहुत बड़ी खबर छुपी है। तो आपको बताएं कि एक बहुत ही अहम तकरीब का इनेकाद किया गया और ये जो तकरीब सजाई गई थी बहुत ही इन्हमाक से सजाई गई, इसकी बहुत तैयारी भी की गई और ये असल में एक सियासी नौयत की तकरीब थी जिसमें कुछ बहुत अहम फैसले होने थे। लेकिन इस तकरीब के दौरान दो बहुत ही पुरअसरार वाकयात पेश आए और ये वाकयात इतने हैरान कुन थे कि इस तकरीब के जो मेज़बान थे वो शशदर रह गए। और ये जो तकरीब थी असल में इन इतलात की बुनियाद पर इसका एहतमाम किया गया था कि कुछ अरकान ऐसे थे जिनके बारे में ये इतला मिली थी कि ये जो सेनेट के लिए और तहरीके अदम एतमाद के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, उन अरकान के बारे में ये इतला मिली थी कि वो इस खरीदो फरोख्त और इस जोड़ तोड़ के ये जोड़ तोड़ का जो हथकंडा है इसके सामने उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं लालच या दबाव के सामने हथियार डाल दिए हैं और ये जो अरकान हैं ये हुकूमत को एक सरप्राइज दे सकते हैं। अब इस तकरीब में हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो तकरीब थी सियासी, ये तहरीके इंसाफ इसकी मेज़बानी कर रही थी और इसमें एमक्यूएम के अरकान को भी बुलाया गया था कि वो भी आए और एमक्यूएम के अरकान ने वादा भी किया था, कमिटमेंट की थी कि वो इस तकरीब में आएंगे। लेकिन हुआ ये कि असद उमर और जो दीगर तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस सियासी जोराने में एमक्यूएम के अरकान की राह देखते रह गए, थक हार गए। लेकिन एमक्यूएम के जो अरकान हैं उन्होंने ऐन आखिरी वक्त पर एक बहाना बना लिया और वो इस तकरीब में नहीं आए। उसके बाद इसी तकरीब में एक और ड्रामाई मोड़ भी आया और वो मोड़ ये था कि इसी तकरीब में पीटीआई के जो अरकान हैं उन्हें भी बुलाया गया था। अब जब ये तकरीब शुरू हुई तो गिनती की गई कि पीटीआई के कौन कौन से अरकान इस तकरीब में मौजूद हैं और कौन से वो अरकान हैं जिनको बुलाया गया था लेकिन वो इस तकरीब में नहीं आए। अब जब ये गिनती की गई तो पता चला कि तहरीके इंसाफ का एक रुकन ऐसा है जो इस तकरीब में नहीं आया और ये बड़ा तशवीश का बायस था। ये जो रुकन इस तकरीब में नहीं आया ये रुकन तहरीके इंसाफ का घोटकी से ताल्लुक रखता है और इसका नाम शहरयार बताया गया है। उसके बाद इसी तकरीब में एक और अहम मोड़ भी आया और वो मोड़ ये था कि इस तकरीब में जो पीटीआई के अरकान शरीक थे उनसे हलफ लेने की कोशिश की गई कि वो हलफ दें कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी एक मुबैना खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, जो आसिफ अली जरदारी वहाँ जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो अरकान है ये सिर्फ तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को ही वोट देंगे और ये जो जोड़ तोड़ है, ये जो खरीदो फरोख्त है, ये उस खरीदो फरोख्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इस पर जराए के मुताबिक इस तकरीब में पीटीआई के अरकान जो हैं वो फट पड़े और उन्होंने कहा कि ये हलफ लेने का क्या मतलब है, आपको क्या हम पे शक है कि हम पीटीआई के खिलाफ वोट देंगे। तो इस तरह वहाँ पे ये जो पूरी तकरीब थी एमक्यूएम के अरकान के ना आने की वजह से और तहरीके इंसाफ के अपने अरकान के गुस्से की वजह से और उनकी नाराज़गी की वजह से बहुत ही बदमज़ा हो गई। बहरहाल वापस आते हैं
کہ گورنر پنجاب کی بغاوت کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی دیں کہ ایم کیو ایم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ ارکان کو آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر خرید لیا ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور ایم کیو ایم کی قیادت نے اپنے جو ارکان ہیں انہیں کہا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن تک کراچی سے باہر نہیں جائیں گے، وہ کراچی میں رہیں گے، ان کی مانیٹرنگ ہوگی، اور جب یہ ارکان الیکشن کے دن ووٹنگ کے لیے آئیں گے تو ان کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ سارے ارکان ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر ایک ہی جگہ سے یہ روانہ ہوں گے سندھ اسمبلی کے لیے، تاکہ اس دوران اگر انہوں نے کہیں اور کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اگر یہ کسی اور کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو اس خدشے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ واپس آتے ہیں چودھری سرور کے معاملے پر کہ ان کی بغاوت کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو اسی معاملے سے جڑی آصف علی زرداری کی ایک بہت اہم نوعیت کی چال سے آگاہ کرتے ہیں، جسے سیاسی پنڈت ایک بہت ہی مہا قسم کی چال قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے دو ایسے کردار ہیں ان کی خدمات لی ہیں، اور ان دو کرداروں کے ساتھ وہ سینٹ کے الیکشن تک اسلام آباد میں ڈیرے لگائیں گے، اور اسلام آباد میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو حفیظ شیخ کے خلاف جتوانے کے لیے کچھ اہم نوعیت کے رابطے کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے پی ڈی ایم کے ذرائع کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک بہت حیران کن کام بھی کیا ہے، اور وہ حیران کن کام یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر اپنے کسی اور رہنما کی ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے، ان کا واٹس ایپ یوز کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کچھ ارکان سے بات کی ہے اور انہیں کچھ مخصوص نوعیت کی یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ ان ارکان نے بھی آصف علی زرداری کو ایک مثبت نوعیت کا جواب دیا ہے۔ واپس آتے ہیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور کی بغاوت کا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سینٹ کی جو کل نشستیں ہیں ان کی تعداد 11 ہے، اور یہاں پہ ایک فیصلہ ہوا کہ جس کی جتنی عددی اکثریت ہے، یعنی پنجاب اسمبلی میں جس پارٹی کے جتنے ارکان ہیں ان ارکان کے حساب سے سینٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ بلا مقابلہ تقسیم کر لی جائیں، یعنی یہاں پہ سینٹ کا الیکشن نہ لڑا جائے تاکہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ دور ہو۔ اب اس کے نتیجے میں ان 11 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں آ گئیں مسلم لیگ نون کے پاس، 5 سیٹیں آ گئیں پی ٹی آئی کے پاس، اور 1 سیٹ آ گئی کاف لیگ کے پاس۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں چودھری پرویز الہی نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور چودھری پرویز الہی سے چودھری سرور جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض بھی رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم ویڈیو بھی منظر عام پر آئی۔ اس ویڈیو کا تعلق جو ہے وہ جہانگیر خان ترین سے بھی تھا، اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں دیکھا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں، جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں، اور کاف لیگ کے ایک اور رہنما طارق بشیر چیمہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں چودھری پرویز الہی نے طارق بشیر چیمہ کو لانچ کروایا اور ان سے یہ کہلوایا جہانگیر ترین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہ یہ جو چودھری سرور ہیں یہ انہوں نے عثمان بزدار کو کسی صورت چلنے نہیں دینا۔ یہ انہوں نے پنجابی میں بات کی، اور اس کے بعد کاف لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اس نے باقاعدہ باضابطہ طور پر پوری پلاننگ کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے یہ میڈیا کو بھی لیک کر دی، جس میں چودھری پرویز الہی جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو چودھری سرور نے چلنے نہیں دینا۔ اب چودھری پرویز الہی نے چونکہ یہ سینٹ میں پنجاب کا جو الیکشن تھا اس میں یہ پوری سچویشن پیدا کی کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، تو کاف لیگ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ کاف لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری سرور جو ہیں وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ یہاں جو پنجاب کا الیکشن ہے اس میں ایک آدھ سیٹ پر پی ٹی آئی کو سرپرائز ملے، پی ٹی آئی کو دھچکا لگے، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کریں، اور پیپلز پارٹی نے یہاں اپنا امیدوار بھی کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو کاف لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ چودھری سرور کی یہ خواہش تھی، لیکن چودھری پرویز الہی نے جب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا، جس میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہاں سے ایک آدھ سیٹ کا دھچکا لگ جاتا پی ٹی آئی کو تو عثمان بزدار کے لیے بہت زیادہ سیاسی مشکلات کھڑی ہوتی۔
تو اس پورے معاملے میں اب چودھری سرور جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی سے بھی ناراض ہیں، اور کاف لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نجی محفلوں میں چودھری سرور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے تو ہم 7-8 نشستیں حاصل کر لیتے، لیکن چودھری پرویز الہی نے یہ معاملہ خراب کر دیا اور ہمیں صرف 5 نشستیں ہی ملیں۔ اب یہاں انتہائی اہم اور معنی خیز بات یہ ہے کہ چودھری سرور نے کیمروں کے سامنے آن ریکارڈ ایک ایسا بیان دیا جس پر وفاق میں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس نے بہت برا منایا، اور یہ جو بیان تھا اس میں چودھری سرور نے کہا کہ ہماری حکومت کو اصل خطرہ گورننس کے ایشو سے ہے، یعنی طرز حکمرانی ہماری اچھی نہیں ہے، اور ان کا اشارہ اس وقت جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عثمان بزدار کی جانب تھا۔ اب کاف لیگ کے ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب جو ہیں وہ اصل میں عثمان بزدار کے خلاف ایک خاموش نوعیت کی بغاوت کو ہوا دے رہے ہیں، اور جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ چودھری سرور عثمان بزدار کے خلاف پہلے بھی سازشیں کرتے رہے ہیں۔ یہ سازشیں وزیراعظم عمران خان کے علم میں بھی ہیں، اور وزیراعظم عمران خان نے چودھری سرور کی اس پورے معاملے میں بہت زیادہ سرزنش بھی کی تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔